أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قالت کہا یا ایھا الملأ اے سردارو انی بے شک میں القیا ڈالی گئی ہوں ڈالا گیا ہے الیہ میری طرف کتاب کریم ایک بہت عزت والی کتاب عزت والا مکتوب خط. انہ بے شک وہ من سلیمان سلیمان کی طرف سے ہے وانہ اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ خبردار اللہ تعلو علیہ اللہ ہرگز نہ تعلو تم سرکشی کرنا علیہ مجھ پر وقتونی مسلمین وقتونی اور تم آؤ میرے پاس مسلمین فرما بردار ہو کر مطیع ہو کر. قالت کہا یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی مجھے فتویٰ دو مشورہ دو فی امری میرے اس معاملے میں ما کنت نہیں ہوں میں قاطعۃ کبھی بھی کرنے والی امرا اپنا معاملہ حتی تشہدون حتیٰ کہ تم مجھے مشورہ نہ دو حتیٰ کہ تم اس پر موجود نہ ہو. قالو کہا انہوں نے نحن ہم اولو قوت والے ہیں واولو بأس شدید اور سخت جنگجو ہیں والامر الیک اور معاملہ آپ کے سپرد ہے فانظری پس آپ دیکھیں ماذا تأمرین آپ کیا حکم دیتی ہیں. قالت کہا ملکہ نے ان الملوک بے شک بادشاہ اذا دخلوا قریہ جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسدوها تو وہ اسے خراب کر دیتے ہیں
وجعلوا اور وہ کر دیتے ہیں عزت اہلیہا اس کے باعزت لوگوں کو اذلہ ذلیل، وکذالک اور اسی طرح یفعلون وہ کریں گے، وانی اور بے شک میں مرسلۃ بھیجتی ہوں بھیجنے والی ہوں الیہم ان کی طرف بہدیہ ہدیے تحفے، فناظرۃ پس دیکھنے والی ہوں دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون کس کے ساتھ لوٹ کر آتا ہے قاصد کہ قاصد کیا خبر لے کر آتا ہے۔ فلما پس جب جاء سلیمان وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال کہا اتمدوننی کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو بمال اس دنیاوی مال کے ساتھ، فما پس جو آتانی اللہ جو مجھے عطا کیا ہے اللہ نے، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، مما اس چیز سے آتاکم جو تمہیں عطا کیا گیا یا جو تم عطا کر رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے، بل انتم بلکہ تم بہدیتکم اپنے تحفوں کے ساتھ تفرحون خوش رہو۔ کل یہاں تک گفتگو ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا تھا، آج ملکہ کے خط ملکہ کے تک گفتگو ہوگی کہ اس کے جواب کے اندر اب ملکہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا اس خط کے اندر کیا تھا، وہاں سے گفتگو شروع ہوئی کہ قالت یا ایھا الملأ، جب وہ خط آیا قاصد لے کر آیا تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب معاملہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ملکہ نے جس وقت وہ خط وصول کیا، جب اس کو موصول ہوا تو وہ صبح کا وقت تھا، سورج چڑھ رہا تھا اور وہ سورج کی پرستش کی بالکل تیاری میں تھے، تیاری کرنا ہی چاہتے تھے، بالکل وہ سورج کی عبادت کے لیے تیار تھے۔ اس وقت وہ خط آیا، اور جیسے آپ دیکھیے کہ اگر باجماعت نماز جمعے کی شروع ہو رہی ہو اور اچانک سے کوئی آدمی آ کے امام صاحب سے مخاطب ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے کہ پورے کا پورا مجمع جو ہے وہ فوراً سے دیکھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کہ امام صاحب نے وہ نماز کو چھوڑ دیا اور کون سا ایسا مسئلہ بن گیا کہ نماز کو چھوڑ کے سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو یہاں بھی تقریباً وہی معاملہ کہ ملکہ اور تمام کے وزراء مشیر جتنے بھی سارے کے سارے لوگ تھے وہ سارے اکٹھے تھے سورج کی پرستش کے لیے، اور وہاں جب سارے اکٹھے ہیں تو مجمع کے اندر سب کے سامنے آ کے وہ سفیر جو تھا وہ قاصد اس نے خط پھینکا، ملکہ کے پاس پھینک دیا کہ راستے کے اندر جتنے بھی دربان وغیرہ تھے وزراء سارے جو ہیں وہ ویسے ہی بیٹھے ہیں، اور سیدھا خط آ کے ملکہ کے پاس گرا۔ پہلا یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ کیا کہ وہ جو خط لے کر آنے والا تھا وہ قاصد وہ ایک پرندہ جو ہے وہ قاصد کا کام کر رہا ہے۔ وہ عام تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہو جو اتنا پرندے کو ٹرین کرے کہ پرندے نے خط پھینکا اور اب پاس بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ یہ خط کھولے پڑھے اس کا جواب دے میں واپس لے کے جاؤں۔ یہ تو نہیں ہے کہ چلو پرندے نے اچانک کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی اس سے گری اور پرندہ فوراً سے وہاں سے بھاگ جائے۔ عمومی طور پر ہوتا ہے نا کہ چیل وغیرہ کبے نے کوئی چیز اٹھائی ہے اس سے گر گئی تو وہ وہاں بیٹھ کے انتظار تو نہیں کرتا اب یہ اس کا جواب آئے تو میں دوبارہ لے کر جاؤں، وہ چلا جاتا ہے آگے۔ اب ہدہد وہ پرندہ کہ جو کاغذ وغیرہ کو کھاتا بھی نہیں، تو وہ ایک بند لفافہ لے کر آیا، ملکہ کی جولی میں پھینکا جو سب سے اس وقت باعزت تھی اور پاس ہی بیٹھ گیا، بڑے حیران۔ تیسرا کیا، جب خط کو کھولا گیا تو اس کے اندر کیا تھا، آگے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خط شروع کی در سے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہ وہ لوگ رحمان اور رحیم کے نام سے نہ واقف تھے، وہ رحمان اور رحیم کو جانتے نہیں تھے کہ ایک ایسی ذات اقدس کے نام سے وہ خط شروع ہو گیا جو اللہ ہے اور اس کی آگے صفات بیان کی گئی ہے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں۔ تیسرا، وہ خط بھیجنے والا یہ ایک علاقے کی صبا کے علاقے کی صرف حکمران تھی، اور جو مقابل میں ہے وہ شام، فلسطین، حبشہ کا کچھ علاقہ، مصر کا کچھ علاقہ، وہ بڑی سلطنت کا مالک ہے، یہ چھوٹی سلطنت کی مالک ہے، اور ویسے بھی جو چھوٹی سلطنت کا مالک ہوتا ہے وہ بڑوں سے ویسے ڈرتا ہے۔ پھر خط جو ہے انتہائی مختصر،
انتہائی مختصر مگر جامع خط، انتہائی مختصر اور جامع خط۔ ویسے نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ طوال صلاتہ و قصر خطبتہ مئنۃ من فقہہ، کہ جس امام کی لمبی نماز ہو اور خطبہ چھوٹا ہوگا اس امام کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ اور ہمارے دیکھیں خطبہ جمعہ جو ہے وہ لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور نماز جو ہے وہ اب ایک ایک صورت بھی پوری نہیں پڑھی جاتی۔ پہلی صورت اعلیٰ بھی آدھی ہو گئی اور اگلی غاشیہ بھی آدھی ہو گئی، حالانکہ کبھی کبھار ہمیں بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سورہ قاف بھی پڑھا کرتے تھے۔ کیا خیال ہے اگر ایک دن نماز جمعہ کے اندر سورہ قاف پڑھی جائے تو پیچھے کتنے نمازی کھڑے رہیں گے؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ سورہ قاف جمعہ کی نماز کے اندر اگر پڑھی جائے، یہ عقل مند امام کی نشانی ہے کہ چھوٹا خطبہ، جامع گفتگو، لمبی نماز۔ پھر اگلی بات کیا کی؟ یہ نہیں ہے کہ اپنا تعارف پیش کرنا شروع کر دیا، میں یہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، بس کیا بتایا؟ اللہ تعلوا علیہ وأتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے کی کوشش نہ کرنا، بس میرے پاس مطیع ہو کر آ جاؤ، باروب گفتگو۔ اس کے بعد کیا کیا کہ آگے آپ دیکھ لیں کہ نافرمانی کی صورت میں ملکہ کو خود ہی پتہ چل گیا کہ جس نے سیدھا ڈرایا ہی ہے، اگلی بات ہی کوئی نہیں کی، اگر ہم اس کا مقابلہ کریں گے جس کے پرندے تک تابع فرمان ہے کہ پرندے تک اس کے حکم مانتے ہیں، تو اس کا ہم مقابلہ کیسے کر سکیں؟ آگے ہم پڑھتے ہیں جی۔ اب قالت، کہا ملکہ نے، یا ایھا الملأ، تمام کے تمام سردار پہلے ہی اکٹھے تھے عبادت کے لیے، تو اس نے مخاطب وہی کر لیا، دربار لگا لیا۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی، بے شک میری طرف ایک خط پھینکا گیا ہے، ایک ڈالا گیا ہے، کتاب کریم باعزت خط ہے، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے۔ اب یہاں یہ جو ہے نا، من سلیمان پہلے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں، یہ ملکہ کا کلام ہے، یہ خط کا عنوان نہیں ہے، یہ ملکہ کا کلام ہے کہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور بسم اللہ سے شروع ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام جو ہے وہ اللہ کے نام سے مقدم نہیں لکھا، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی جب خط لکھا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے جو ہرقل کو خط لکھا تھا اس کے اندر آپ نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ پہلے اللہ کا نام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام، پھر ہرقل کا نام لکھا۔ اس کو اسی بات کا غصہ آیا تھا نا کہ میرے نام سے پہلے کون ہے جس نے اپنا نام لکھا، اسی وجہ سے اس نے غصہ کیا تھا۔ تو یہاں بھی یقینی طور پر سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع ہے، اور اللہ تعلو علیہ، یہ انتہائی جو ہے وہ باروب الفاظ ہیں اور دھمکی کے الفاظ ہیں کہ میرے مقابلے کی تم نے جرت نہیں کرنی، اللہ تعلو علیہ، کہ میرے مقابلے کی تم نے جرت نہیں کرنی، وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے پاس جو ہے تم مطیع ہو کر، تابع فرمان ہو کر چلے آؤ۔ یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، وَأْتُونِي مسلمین، اگر مسلم جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے، پہلے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کیا ہے کہ میری سلطنت بڑی ہے، میں نے تمہیں للکارا ہے، تو میرے مقابلے کی تم جرت نہ کرنا، چپ کر کے مطیع ہو جاؤ اور میری سلطنت کے اندر میرے پاس جو ہے وہ ایک غلام کی حیثیت سے آ جاؤ۔ اور دوسری کیا ہے، وہ صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ بادشاہ کے ساتھ نبی بھی تھے، کہ دوسرا مطلب کیا کہ وَأْتُونِي مسلمین، میرے پاس مشرک کی حالت میں تم نے نہیں آنا۔ پیچھے حدود نے کیا کہا تھا، یسجدون للشمس، وہ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کا کیا حکم تھا کہ تم نے وَأْتُونِي مسلمین، میرے پاس اس حال میں آنا ہے کہ تم
مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ اللہ کے لیے، نبوت کا اقرار کرو، مسلمان ہو اور اسلام کی حالت میں میرے دربار کے اندر داخل ہونا ہے۔ اور یہ جو تھا ان کا دنیاوی اعتبار کے ساتھ دینی رشتہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی نبوت کا جو تھا وہ اقرار کروایا۔ اور وہ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو ہے نا احط بما لم تحط به، کہ حدود نے کہا تھا کہ میں نے احاطہ کیا اس چیز کا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کو ابھی حکومت ملے کو کتنا عرصہ گزرا، اس کا تو ابھی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میری ایسی بادشاہت ہو کسی کے لائق نہ ہو ویسی بادشاہت، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی ایام ہو کہ ابھی اتنے عرصہ نہ ہوا ہو اور آہستہ آہستہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے وہ وسعت اختیار کر رہی ہو۔ یہ شروع کے ایام بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا گیا ویسے ویسے ان کی بادشاہت جو تھی وہ پھیلتی چلی گئی۔ قالت یا ایھا الملأ، اب وہاں تک یہاں تک جو گفتگو تھی وہ ملکہ کی تھی، لیکن یہ گفتگو تھی خط کے بارے میں۔ اب یہاں سے دوبارہ ملکہ ہی گفتگو کر رہی ہے، لیکن خط کا جو کلام تھا وہ ختم ہو چکا، اب ان کا آپس کے اندر مشورہ چل رہا ہے۔ قالت، کہا ملکہ نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی امری، مجھے میرے اس کام کے اندر مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں نے کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر تم نے مجھے مشورہ نہ دیا ہو، حتیٰ تشہدون، جب تک تم حاضر نہیں ہوتے تم مجھے مشورہ نہیں دیتے، میں نے تو کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو لہٰذا اب یہ جو چونکہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس مسئلے کے اندر بھی آپ مجھے مشورہ دو۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورا کے اندر فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ دونوں حکم کس کو ہے؟ نبی علیہ السلام کو۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا لو انکما تتفقان علی امر واحد ما عصیتکما فی مشورۃ ابدا، لو انکما تتفقان علی امر واحد، اگر تم دونوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تم دونوں اگر کسی بھی کام کے اندر متفق ہو جاؤ کہ میں مشورہ دوں، ظاہر سی بات ہے آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے تو جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ناظرین ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، اس میں سے ہر ایک کی صلاحیت علیحدہ، ہر ایک کا ذہن علیحدہ، ہر کسی نے اپنے نقطہ نظر سے اپنے اینگل سے دیکھ کے اس نے مشورہ دینا، اور جس نے جس زاویے سے دیکھا، جس نقطہ نظر سے دیکھا، اس نے اسی کے اعتبار سے مشورہ دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم دونوں ایک معاملے کے اندر ایک نقطے کے اوپر متفق ہو جاؤ تو ما عصیتکما فی مشورۃ ابدا، تو میں تمہاری مشورے کے اندر کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، کہ گویا کہ میں اسی مشورے کو مان لوں گا۔ اور چونکہ یہ جو ایام اب چل رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ ان ایام کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر بہت زیادہ لعن طعن کیا جاتا ہے۔ تو صرف ایک روایت مستدرک حاکم کی میں بیان کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لمبی روایت ہے بالکل اختصار کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا سے پہلے مجھے چنا، یہاں تک تمام لوگ مانتے ہیں کہ سید الانبیاء کون ہے؟ نبی علیہ السلام، لیکن یہ حدیث کو پورا ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت سے سب سے پہلے مجھے چنا، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو چن کے سید ولد آدم بنایا، تمام سید سردار بنایا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کل انسانیت میں سے جو بہترین لوگ تھے ان کو چن کے نبی علیہ السلام کے ساتھی بنایا، کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا چناؤ، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا چناؤ۔ ان ساتھیوں کے اندر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ میرے انصاری ہیں، میرے مددگار ہیں، اور کچھ میرے وزراء ہیں، اور کچھ میرے جو ہیں سسرالی رشتہ دار، کہ پہلے اللہ نے مجھے چنا، اس کے بعد میرے ساتھیوں کو چنا، ساتھیوں میں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کو میرے مددگار بنا دیا،
انصاری صحابی جتنے بھی آپ دیکھیں وہ سارے نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں، اور کچھ کو میرے ساتھی بنایا، کچھ کو میرے وزراء بنایا، اور کچھ کو میرے سسرالی رشتہ دار بنایا۔ ساتھ ہی کیا فرما دیا کہ جو آدمی ان کے اوپر کسی بھی طرح سے ایمان نہ لائے، لان تان کرے، تو کیا ہوگا؟ فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو صحابہ کے اوپر لعنت کرے کسی بھی اعتبار سے، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت۔ ہمارے کیا ماحول بنا کہ ناسبی اور رافضی دونوں اعتبار سے کیا کیا کہ ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، اور رافضی ان کو کہا جاتا ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سائڈ سے امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے وزراء میں سے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے وزراء میں سے بھی ہیں اور سسرالی رشتہ داروں میں سے بھی ہیں۔ نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا جائز ہے، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گالی دینا جو ہے وہ ایمان کا۔ جب اگر کسی نے ان دونوں میں سے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی سسرالی رشتہ دار ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چناؤ کیا، جو نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ داروں کو، خواہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بلکہ نبی علیہ السلام کی اس کے علاوہ اور بھی بیویاں تھیں اور بھی سسرالی رشتہ دار تھے، ان کو بھی برا کہنا جو ہے وہ اسی کے اندر آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کو گالی دے گا، جو ان کو برا بلا کہے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اور آپ خود غور کریں جس کے اوپر اللہ کی لعنت آ جائے اس کے مقابل کے اندر پھر کوئی بات پیچھے نہیں بچتی۔ ہاں جی، اب یہاں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ افتونی فی امری، مجھے اس معاملے کے اندر اب مشورہ دو۔ چونکہ ملکہ جو تھی اس نے مشورہ طلب کیا، تو آگے سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ ہر بادشاہ دوسرے بادشاہ کے سامنے ایسے ہی تو نہیں تابع فرمان ہو جاتا، پہلے وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، کچھ روب دکھاتا ہے، کچھ اپنی سلطنت کا وہ وقار بلند کرتا ہے۔ تو بالکل سرداروں نے بھی وہی کیا، قالوا نحن اولو قوہ، کہ سب سے پہلے سرداروں نے کیا کہا؟ نحن اولو قوہ، ہم قوت والے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، واولو بأس شدید، اور سخت جنگجو ہیں، ہم قوت والے ہیں، سخت جنگجو قسم کے لوگ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر کسی نے ہمیں دھمکی دی ہے تو کوئی بات نہیں، والامر الیک، لیکن اصل معاملہ آپ کے سپرد ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ دیکھیں جو آپ حکم دیں گے ہم وہی کر گزریں گے۔ کہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہم طاقتور لوگ ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو یقینی طور پر ہم جو بھی آپ حکم دیں گے ہم اس کے بالکل مطابق عمل پیرا ہوں گے، لیکن اصل کام کیا ہے وہ آپ کا، کہ آپ نے دیکھنا ہے اس معاملے کو کیسے سلجھانا ہے، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے ہی سلجھا دیں گے۔ تو آگے سے دیکھیں، جو ملکہ تھی اس نے فوراً سے کیا کیا؟ قالت، ملکہ نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریہ، کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا دخلوا قریہ، جب وہ کسی بھی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو وہ اسے فساد زدہ کر دیتے ہیں، وہاں دنگا فساد ہوتا ہے۔ پھر وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، تو وہاں کے باعزت لوگ جو ہیں وہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ باعزت لوگوں کو، جتنے بھی وزراء، مشیر، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تمام کے تمام لوگوں کو وہ سب سے پہلے قیدی بناتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، سب سے پہلے قتل و غارت انہی کی جاتی ہے۔ اور یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوراً سے جب دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے یہ ہمارے سپرد ہو رہا ہے، کہ جتنے جتنے باعزت لوگ تھے ان کو تو قیدی بنا لیا گیا، پھر یہ مخالف لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے، ان کو مخبریاں کرتے ہوئے، ان کو
تمام کے تمام حالات و واقعات سے خبردار کرتے ہوئے ان کی سچائیاں جیتتے ہیں، ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلے دبایا گیا تھا پھر یہ وہاں باعزت بن جاتے ہیں، کہ جو پہلے ذلیل لوگ تھے وہ بعد میں عزت والے ہو جاتے ہیں، جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اور عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے ہی ہوا ہے کہ اسی وجہ سے پھر دوبارہ اس معاشرے کو مرتب کرنے کے اندر، ترتیب دینے کے اندر بہت زیادہ عرصہ کیوں لگتا ہے کہ ذلیل و رسوا لوگ جب اوپر آ جاتے ہیں نہ ان کو حکومتی معاملات کا پتہ ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اور جب ایسے لوگوں کے حالات سامنے آتے ہیں کہ نہ ان کو حالات و واقعات سے وہ نپٹنے کا تجربہ، نہ کوئی اندازہ، تو پھر وہی ہوتا ہے جو اکثر ممالک کے اندر آپ دیکھیں انقلاب کے بعد ہوتا ہے، تبدیلی کے بعد جو ہوتا ہے کہ پھر کوئی بھی چیز کنٹرول میں نہیں رہتی۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یقینی طور پر اگر ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو وہ بھی اس سے کم نہیں کریں گے، وہ بھی بالکل ایسا ہی کریں گے کہ جتنے باعزت لوگ ہیں ان کو وہ ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اب جو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں ان کو چیک کروں گا اس خط کے ساتھ کہ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں، تو ملکہ نے بھی وہی کہا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، کہ میں بھی ان کی طرف ہدیے بھیجتی ہوں، میں تحفے بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، پس میں دیکھنے والی ہوں، میں دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ قاصد جو ہیں، جو میں قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجتی ہوں کہ وہ قاصد مجھے واپس آ کے کیا خبریں دیتے ہیں، کہ وہ بادشاہ کیسا ہے، کہ انہوں نے میرا دربار تو دیکھا ہے، میری طاقت دیکھی ہے، جاہ و جلال سارا کچھ میرا دیکھا ہوا ہے، تو ذرا اس بادشاہ کو بھی دیکھ کے آئے کہ کیا وہ ہماری ٹکر کا ہے یا ہم سے اعلیٰ عرفہ۔ اگر وہ ہماری ٹکر کا ہوگا تو یقینی طور پر پھر دیکھا جائے گا، لیکن اگر وہ بلند و بالا مرتبے کا ہوا تو پھر ہم جو ہے وہ نہیں ٹکر لیں گے۔ فلما جاء سلیمان، لیکن ہوا کیا، جب وہ سارے قاصد، تو یہاں بھی پھر بنی اسرائیلی روایات ہیں کہ وہ قاصد لے کر کے آئے تھے سونے کی اینٹیں، تو کیا کچھ لوگوں نے یہاں کہا، تو بہرحال جو کچھ بھی وہ لے کر آئے تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال، کہا سلیمان علیہ السلام نے، اتمدوننی بمال، کیا تم میری امداد کرنا چاہتے ہو، میری مدد کرنا چاہتے ہو اس دنیاوی مال کے ساتھ، فما آتانی اللہ، جو مجھے عطا کیا ہے اللہ نے، خیر مما آتاکم، اس چیز سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا، کہ اللہ نے جو مجھے دیا نا وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا، کہ میری بادشاہت دیکھو، میری سلطنت دیکھو، اور جو تمہاری سلطنت ہے اس کو دیکھو، کہ تم تو میرے مقابلے کے ہو ہی نہیں، تو پھر میری امداد کیسے کر رہے ہو۔ یہ پہلا جواب ہو گیا، جو سمجھا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ میری اتباع نہیں کرنی تو جزیہ دے کر تم میری سلطنت کے اندر رہ سکتے ہو، وہ جزیہ نہیں تھا۔ جیسے وہ عمومی طور پر مشہور ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تھی وہ توہین کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں کوئی چیز ماری، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بدلہ لینے کے، انہوں نے بھی ابو جہل کو جو ہے برا بلا کہا، اس کے سر میں مارا کچھ، تو واپس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اشعار کے اندر کہا جاتا ہے یہ مینو راضی کرنا کلمہ پکار دے، کہ آپ بدلہ لے کر آ گئے ہیں، اس سے میں خوش نہیں ہوتا، کہ اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے راضی کرنا ہے تو کیا کرو، کلمہ پکار دو، تو اسی وقت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پکارا، مسلمان ہو۔ تو یہاں بھی وہ کہ اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے اس دنیاوی مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا نا وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے جو تمہیں دیا، تمہیں تو اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہی تحفوں کے ساتھ خوش رہو، کوئی بھی چیز قبول کی نہیں، سارا کچھ ان کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا کہ مجھے کیا چاہیے، تمہارا ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک قبول نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم کب تلک دیا گیا، حتیٰ یشہدوا، حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
جب تلک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی نہ دیں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، اس وقت تک مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا۔ ہاں اگر کوئی یہ تینوں کام کر دے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مِنِّي عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر کسی نے یہ کام کیا، او کما قال علیہ السلام، اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ میرے سے اپنا مال اور عزت کو بچا لے گا، اور اگر کوئی ظاہری اعتبار سے منافقت اختیار کرتے ہوئے یہ کام کرے گا، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا حساب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، پھر اس کے ساتھ میں قتال نہیں کروں گا۔ تو یہاں بھی سلیمان علیہ السلام نے بھی بالکل وہی کہا کہ تم اپنے تحفوں کے ساتھ خوش رہو، اور اگلا ہم جو ہے وہ ان کا جواب کل پڑھیں گے کہ ہم انشاءاللہ پھر تمہارے ساتھ، اگر تم مطیع ہو کر نہیں آتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ لشکروں کے ساتھ پھر مقابلہ کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے تم مطیع ہوتے ہو یا نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔